الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زبان کے باری خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے رزق نے بولتے میری زبان کے لیے. حضرات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ام القری مکہ مکرمہ میں رب العالمین ارحم الحاکمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے رب پر یہ دعا مچل رہی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی. یہ مراد خلیل ابراہیم تھی. امام عالم کی تمنا اور التجا تھی. پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے حقینات ہوئے. عالم کائنات سے اپنے خلیل کی آرزو کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا. دعا کرنے والا امام الناس تھا اور قبول کرنے والا رب الناس تھا. لہذا اسی دن سے کچھیوں میں اس رسول مقبول کا تذکرہ ہونے لگا. آسمان سے اس کا چرچا ہونے لگا. انبیاء و مرسلین اس نبی آخر کی بشارت دیتے رہے. اس کو صبح اس کے اوصاف گراتے رہے. راتوں اس دین کے برکات اس کی سراہانی کرتے رہے. روح اللہ نے اس کی بشارت سنائی. کلیم اللہ نے اس کی اطاعت کی تمنا کی. شب و روز گزرتے رہے اور دار بدلتے رہے. آفتاب اس کی زیارت کی تمنا میں ضیافاشی کرتا رہا. مہتاب شوق دیدار میں چاندنی نشاور کرتا رہا. گلو بلبل یاسمین اور سنبل اس کی زیارت کے لیے بیتاب تھے. جمادات و نباتات اس کے لیے فرشیراہ تھے. طیور و حیوانات اس کے لیے چشمراہ تھے. مختصر ایک اس کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا اور بھوٹا بھوٹا انتظار کے دریا گر رہا تھا. جب شوق انتظار سے صبر ہو گیا اور صبر کا یارہ نہ رہا تو ماہ ربیع الاول 5 عیسوی دوشنبے کے روز بڑے جبل مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم عبد المطلب کے لفظ جگر عقیقہ کے گھر بی بی آمنہ کے بدن مبارک سے ماہ رسالت کی ولادت کے بعد شہادت ہوتی ہے جس کی نگرانی اس کی وجہ سے شرک کی ظلمت کو محفوظ ہو رہا تھا. انتظار کی طرح کسی گھر گزر گئی تھی. دعائیں خلیل پیغمبر محمد میں چل گئی تھی. نبی نے مدینہ جس میں اثر میں دروازت ہو گئی تھی. کوئی پہلوئے آمنہ سے ہوئے دعائیں خلیل اور نبی نے مدینہ ایک نئی صبح ہوئی تھی. نئے دور کا آغاز تھا. آج جس سے وہی صبح جافزہ تھی وہی ساعتیں ہماری تھی جس کے انتظار میں برمالائیاں کر رہے تھے. آج کے امانے کتنے کے ٹکڑے گر پڑے تھے. آتش کا نئے فارغ گزر گیا تھا. آتش فارغ نہیں بلکہ آتش کا نئے کفر گزر گیا تھا. افغانستان سعادت میں بہار آ گئی تھی. گلشن ہدایت میں نکھار آ گیا تھا. ہر طرف توحید کا غلغلہ تھا. سلامت سلامت اور مبارک مبارک سے بردائی کائنات گونج رہی تھی. شاہ حرم حکمران عرب فرما روائے عالم محسن اعظم شہنشاہ کونین رسول الثقلین کی ولادت باسعادت پر لوگوں چمن توحید کے نغمے گا رہے تھے. انامی استقبالیہ ترانے سنا رہے تھے. آفتاب ضیافاشی کر رہا تھا. روحانی چمن انتظاری کر رہے تھے. فرشتہ گلبانی کر رہے تھے. شاخ گل مدبوسی کر رہی تھی. ہوائیں سرمست ہو رہی تھی. ابشار و گلزار فتح وطن سے گنگنا رہے تھے. کلیہ تبسم ریز تھی. شدائیان شمع رسالت آفتاب و محتاب کہہ رہے تھے مبارک ہو انتہادی منیر آیا ہے. ماہو انجم کہہ رہے تھے بشارت ہو کہ رحمت للعالمین آیا ہے. طیور و عنانی کہہ رہے تھے خوش آمدید کے خاتم النبیین آیا ہے. فضائے بصیر کہہ رہی تھی مرحبا مرحبا کے شفیع المذنبین آیا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا تھا اہلا و سہلا کے بشیر و نذیر آیا ہے. فرشتوں نے گلباشی کی کہ محبوبے کی بلیا کی ولادت تھی. چاند نے گلفشان کی کہ سید الانبیاء کی ولادت تھی. الارض کائنات کا ذرہ ذرہ مغفرت تھا اور ارشا پر وجداری تھا. وجد میں کعبہ ہے رقص میں ہے حرم عرض طیبہ میں آئے یہ کس کے قلم. مرحبا کا غریب سنتے ہیں زیر و غم جھومتے ہیں مسرت سے لوح و قلم. افتیوں کے پڑے ہیں کھڑے سب قسم لے کے تحفے سلاموں کے ہر قدم. بظاہر عبداللہ کے گھر میں ایک بچے کا جنم ہوا تھا لیکن حقیقت میں ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا. ایک نئے عہد کی ولادت ہوئی تھی. انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی تھی. ایک نئے عالم کی پیدائش تھی. اس نے مجھے سنبھالی اعظم کا مبارک نام
نکالا تاکہ ان کا مرتبہ بلند فرما سکے. عرش بری پر ملکت محمود ہے اور فرش بری کا شہنشاہ محمد ہے. چنانچہ پیاری ماں نے اپنے نور نظر اپنے جگر کا نام محمد رکھا. دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو احمد سے خطاب کیا. ماں نے تو صرف محمد کہا تھا, دادا عبد المطلب کو تو صرف احمد کہا تھا. مکہ والوں نے تو صرف صادق و امین کہا تھا. لیکن عالم انسانیت نے کہا یہی بچہ تو انسان کامل ہے, یہی مولود تو رسول کامل ہے, امام المرسل ہے, ہادی الرسول ہے, دانائے کل ہے, شفیع المسلمین, شفیع المسلمین, حبیب کبریا ہے, خاتم الانبیاء ہے, شاہ کون و مکان ہے, سرور دو جہاں ہے, رسولوں کے امام ہے, خیر الانام ہے, شہنشاہ عرش و عجم ہے, فخر عمر ہے, رؤوف الرحیم ہے. لیکن قدرت اپنے حبیب و محبوب کے پیارے پیارے الفاظ خطاب سے مطمئن نہ تھی. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے, شاہد و مبشر بشیر و نذیر ہے, داعی اللہ و سراجا منیرا ہے. میں تو اپنے رسول کو پیار سے یا ایھا المزمل کہوں گا, ملائم سے یا ایھا المدثر کہوں گا, یا ایھا الرسول بل اس سے خطاب کروں گا. انا اعطیناک الکوثر کی بشارت سے نوازوں گا, اداسوں کے لیے محشر کی خوشخبری دوں گا, مایوسیوں میں وہ رفعنا لک ذکرک سے سکون بخشوں گا, آدھے نبی لوگ ذکر کر مشہور کروں گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ حضور کر عرش بری پر بلاؤں گا, یاسین و طٰہٰ کا پیارا خطاب دوں گا, صفحہ حسنہ بناؤں گا, مقام محمود سے سرفراز کروں گا, رسول اللہ کی سنت دوں گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ذریعے کو اوپر سلسلہ رسالت کا اہتمام کر دوں گا. آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا. قیامت تک کے لیے آپ کی ذات ہی میری ذات ہے, اسے محبت مجھ سے محبت ہے. میرے نام کی گواہی کے ساتھ میرے محبوب کی گواہی بھی ایمان کے لیے فرض ہے. میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا ذکر بھی ضروری ہے. میرے محبوب سے خلاف کرنا حقیقت میں مجھ سے بغاوت کرنا ہے. جو لوگ میرے رسول کے سچے عاشق بن جائیں گے, جو لوگ میرے محبوب کے غلام بن جائیں گے, میں ان کو اپنی رضا سے نواز دوں گا, ان کی لغزشوں کو معاف کر دوں گا, ان کی خطاؤں کا درگزر کر دوں گا. اپنے حبیب و محبوب کے آستانے پر میرے نیاز پکڑ دینے والوں کو, دامن رسول میں پناہ لینے والوں کو, سایہ نبوت میں آ جانے والوں کو, رسول اللہ سے رسالت قائم رکھنے والوں کو رضی اللہ عنہ و رضوان کی بشارت دوں گا. جاری سارانی نبوت, فداکارانی رسالت, شہدائیانی رسول عربی اور محبان بنیادی امت مطلق و سب کا اختیار دوں گا. خود خیر امت مفرد الناس کی بشارت دوں گا. دل تو کہتا ہے کہ ذکر رسول کرتی رہوں, اسی میں قرار دی ہے, مگر حیرت زدہ کہ زمانے نبوت کے کس پہلو کو اجاگر کروں, فکر مند ہوں کہ کمال رسالت کے کس گوشے پر کلام کروں, کیونکہ جو پہلے جمال و کمال ہو تو پھر کسی ایک صفت کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین امر ہے. اگر اس کے ذاتی کو بیان کرتی ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے اس میں یوسف سے میں انسایت بہتر داری, آصف خوبا ہمارا دارت کو تنہا داری, اور اگر اس میں صفاتی و جمال ذاتی کو بیان کرتی ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر ہمارے لیے گنجائش کہاں چھوڑی ہے کہ بلغ العلا بکمالہ وشفت تجا بجلالہ حسنت جمیع مثالہ صلوا علیہ وآلہ. اور کیا اس نعمت کے بعد بھی کہنے کی ضرورت ہو سکتی ہے, یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بظل به قصة مختصر. مگر پھر بھی اپنی شے کی جسارت کر رہی ہے, گفتگو کی جرأت کر رہی ہے, لیکن اس احساس کے ساتھ ہزار بار بشوائے دہن جنس کو گلاب, حمود نام تجھتر کمال بے ادبی. شہنشاہ بدھا, تاجدار مدینہ, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء صابرین کی سلسلہ رسالت و نبوت کی عمل کری ہے. اسی کے آپ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے اعلیٰ کلمہ توحید, دعوت اللہ و تزکیہ قلوب, بیت اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم و ترغیب شامل ہے. ایمان توحید کا جو پیغام آ گیا ان کے لیے کراتے رہے, وہی پیغام آج پر غار حرا میں نازل ہوا, اتر کر حرا سے سوئے مواب آیا, ایک نسخے کی میں آنکھا کھڑایا. حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ادھر سے ایسے سماج کو منتخب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا. تہذیب و تمدن اور اکرم و مروت سے عاری, اہل عرب بحریت و حیوانیت کی تمام سطحیں پار کر چکے تھے. ان نے جو موضوعات کے لیے اس کے روز تمام
خاتم النبیین کی ولادت ہوئی. اور یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کمال تھا کہ آپ نے انسانیت کے مردہ جسم میں اتنی روح پھونک دی اور ایک ایسے انقلاب عظیم سفر کر دیا جس نے زندگی کا دھارا بدل گیا، دھارا بدل گیا، اب وہ خیال بدل گئے، لہر و نہال بدل گئے، زمین بدل گئی، زمانے کی رسالت بدل گئی، جہاں بدل گیا، انسان بدل گیا. نبی آپ نے جہاں کے برپا کرتے انقلاب سے رہن راور بن گئے، چھوٹے انسان سعید بن گئے، بربخت سے بخش ہو گئے. شہنشاہ بطحہ شفیع مشرق میں پیداور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیث مجیبہ کا ایک ایک لمحہ گزرا شان حق، شہدایان رسالت، غالبان مغفرت اور مشتاقان رحمت کے لیے اس پر حسن ہے، مشعل راہ ہے، مدار نور ہے. سیاستگاہوں کی صبح سالات، حدیثوں کے مزدور، حرمت نشیحوں کے بلدستان، میزبانوں کے مہمان، حکمرانوں کے ماہر مثالیات، ہر فرد کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کی ذات سے چشمہ ہدایت ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما توفيق إلا بالله.